اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنے دوستوں کے لیے کافی دنوں کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں۔ صلاۃ استخارہ کی دعا لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اہم کاموں میں اس طرح استخارہ تعلیم فرماتے تھے جس طرح قرآن پاک کی صورتوں کو یاد کراتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی اہم کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نفل پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے جو آگے آ رہی ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے انس، جب تم کو کوئی امر تردد میں ڈال دے تو اپنے رب سے استخارہ کرو اور 7 مرتبہ استخارہ کرو، پھر دل میں جو بات غالب آ جائے اسی میں خیر سمجھو۔ فائدہ: کسی خواب کا نظر آنا یا کسی آواز کا سنائی دینا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح دوسروں سے استخارہ کرانا ثابت نہیں۔ دوسروں سے مشورہ لینا سنت ہے۔ حدیث پاک ہے، جو مشورے سے کام کرتا ہے نادم نہیں ہوتا، اور جو استخارہ کر کے کام کرتا ہے وہ نامراد نہیں ہوتا۔ نماز استخارہ پڑھنے کا موقع نہ ہو اور جلدی سے کسی امر میں استخارہ کرنا ہے تو صرف دعائے استخارہ کافی ہے، اور اگر یہ دعا استخارے کی یاد نہ ہو تو یہ مختصر سی دعا کر لیں: اللہم اغفر لی واختر لی۔ بڑی دعا یہ ہے: دعائے استخارہ: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، اس جگہ اپنے مطلب کا خیال کریں، خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، اس جگہ بھی اپنے مطلب کا ہی خیال کریں، شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارغنی بہ۔ صدق اللہ العظیم۔